بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب شیخ سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ وضاحتی پیشکش آپ کو اسپریچول یونیورسٹی پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، روحانیت کا سفر کتنا پورا اسرار اور خوبصورت ہے نا، لیکن اس سفر میں منزل تک پہنچنے کے لیے صرف اکیلے عبادات کرتے رہنا کافی نہیں ہوتا۔ تصوف میں ایک بہت ہی نازک اور دل کو چھو لینے والا پہلو ہے جسے آداب شیخ کہا جاتا ہے، یعنی ایک کامل مرشد کی صحبت اور اس صحبت کا صحیح ادب۔ آج ہم کچھ ایسے مستند اور واقعی روح کو گرما دینے والے تاریخی واقعات پر بات کریں گے جنہیں سن کر ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ایک سالک یعنی روحانی سفر پر چلنے والے کے لیے اپنے مرشد کے سامنے کیسی توجہ، کیسا ادب اور کیسی یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ طریقت کا ایک بہت ہی گہرا اصول ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے مرشد کے لیے وہ سچی عقیدت، وہ محبت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور شخص ہے جس کی ظاہری عبادات شاید مقدار میں تھوڑی کم ہو، لیکن وہ سچے ادب کے ساتھ اپنے شیخ کی روحانی صحبت سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو شخص مرشد کی سچی صحبت اور ادب سے فیضیاب ہو رہا ہے نا، وہ دوسرے شخص کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے روحانی منازل طے کر لیتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ادب، سچی عقیدت اور مرشد کی وہ کیمیا اثر نگاہ سالک کی تھوڑی سی عبادت کو بھی اعمال کے ترازو میں بے حد بھاری کر دیتی ہے۔ دیکھیں، عبادت تو اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب اس عبادت کے ساتھ مرشد کا سچا ادب اور ان کی صحبت کا نور مل جاتا ہے نا، تو اس کا وزن اللہ کی بارگاہ میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ راز ہے جو اولیاء کرام صدیوں سے اپنے ماننے والوں کے سینوں میں منتقل کرتے آئے ہیں۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ باطنی آنکھ اور نماز کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور حضرت بہاؤالدین ولد کی محفل کا وہ مشہور واقعہ۔ آئیے اس ادب اور صحبت کی اہمیت کو ایک بڑے ہی شاندار تاریخی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں۔ ایک قدیم پرسکون مسجد کا صحن ہے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے محترم والد حضرت بہاؤالدین ولد تشریف فرما ہیں۔ وہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے اللہ کی معرفت اور روحانیت کے گہرے راز بیان کر رہے ہیں۔ محفل پر ایک عجیب سا سحر طاری ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وقت ہوا، محفل میں بیٹھے ہوئے چند لوگ فوراً اٹھے اور اپنی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن کچھ مرید ایسے بھی تھے جو اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے۔ وہ بس خاموشی اور ادب سے بیٹھے اپنے شیخ کے چہرے کو تکتے اور ان کی باتیں سنتے رہے۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں ظاہر اور باطن کا اصل امتحان تھا۔ وہ لوگ جو اس محفل اور شیخ کی گفتگو کو چھوڑ کر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سچے ادب کی وجہ سے ان پر ایک خاص فضل فرمایا۔ کیا فضل کیا؟ اللہ نے ان کی باطنی آنکھیں کھول دیں۔ اب روحانیت میں باطنی آنکھ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس ظاہری دنیا کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور یقین جانیں، جب ان مریدوں کی باطنی نگاہ کھلی تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ شیخ کی اجازت کے بغیر اس معرفت کی محفل کو چھوڑ کر ظاہری طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے نا، وہ در حقیقت کعبہ سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ روحانی دنیا کا ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ جب مرشد کامل آپ کے سامنے موجود ہوں اور وہ اللہ کی معرفت بیان کر رہا ہو، تو ان کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے کچھ بھی شروع کر دینا، چاہے وہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت ہی کیوں نہ ہو، روحانی طور پر ایک بے ادبی شمار ہوتی ہے، اور یہ چیز انسان کو اس کی اصل منزل اور قبلے سے دور کر سکتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں طریقت کا ایک بڑا ہی اہم اصول سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ مرشد کے معاملے میں انسان کو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام مرشد سے پہلے شروع نہ کرے۔ کامیابی کی اصل کنجی تو مرشد کامل کی اقتداء اور پیروی ہی میں ہے۔ اس محفل نے ہمیں سکھایا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ جب شیخ اپنی بات مکمل کر کے خود نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بس انہی کی اقتداء میں نماز ادا کر لے، کیونکہ کامل مرشد کے پیچھے اور ان کی اجازت سے ادا کی گئی نماز کی فضیلت کا درجہ بہت بلند ہے۔ مختصر یہ کہ شیخ کی پیروی ہر حال میں سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف، کامل یکسوئی، برکت اور ایک غیر متزلزل دل کی طاقت۔
دیکھیں، شیخ کی ظاہری پیروی تو اہم ہے ہی، لیکن باطنی یکسوئی یعنی اندر سے مکمل طور پر ایک ہی کی طرف دھیان ہونا، وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی روحانی شان سے تو ہم سبھی واقف ہیں۔ بات ہے 1307 ہجری کی، جب انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک سفر کے دوران ان کے دل میں اپنے مرشد خواجہ شمس الحق فی الوالدین کا جو عشق تھا نا، وہ بس ناقابل بیان ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ سے اتنی بے پناہ محبت تھی کہ جس نے مجھے ایک بار میری سوچ اور استعداد سے بھی بڑھ کر فیض دیا تھا، بس اسی کی صورت دیکھنے کی حسرت ہر وقت میرے دل میں مچلتی رہتی تھی۔ اسی حج کے دوران مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات وقت کے ایک بہت ہی نامور بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی۔ حاجی صاحب نے حضرت مہر علی شاہ کو دیکھا تو اپنی روحانی کشش سے انہیں متوجہ کرنا چاہا اور کچھ خاص باطنی نعمتیں عطا کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سوچئے، کسی بھی عام انسان کے لیے یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسی وقت یہ خیال گزرا کہ جو نور اور جو تجلیاں میں نے اپنے شیخ کی ذات میں دیکھ لی ہے نا، وہ مجھے اور کہیں نہیں مل سکتیں۔ چنانچہ انہوں نے اتنی بڑی روحانی شخصیت کے سامنے ہونے کے باوجود اپنا دھیان اور اپنی قلبی توجہ مکمل طور پر صرف اپنے شیخ پر ہی جمائے رکھی۔ دوستوں، یہی وہ وفاداری ہے جو ایک سچے سالک کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ چلیں، اب ہم اپنے اس گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے شیخ کے سامنے ادب اور خاص طور پر گفتگو کے آداب۔ اچھا، جب انسان اپنے مرشد کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہاں بولنے اور سننے کا آخر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی بڑی ہی مشہور کتاب فیا مافیا میں اس بارے میں کچھ نہایت سخت لیکن ضروری ہدایات دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سچے مرید کو اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام تک سننے کا قائل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بالکل واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سن اور نہ ہی اسے جائز قرار دے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معوذ باللہ کسی دوسرے بزرگ میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ یہ پابندی صرف اس لیے ہے تاکہ مرید کے دل کا برتن، جو اس وقت اس کے اپنے مرشد کی محبت اور علم سے بھر رہا ہے، اس میں کوئی اور رنگ یا کوئی اور خیال آ کر اس کی یکسوئی کو خراب نہ کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس ادب کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مولانا رومی نے بالکل یہی نصیحت اپنے سگے بیٹے حضرت سلطان ولد کو بھی کی۔ سلطان ولد خود بتاتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ محفل میں بیٹھنے کا ایک باقاعدہ قرینہ اور طریقہ ہے۔ جب بھی تم روحانی شخصیات کی محفل میں ہو تو تمہاری زبان سے کوئی ایک بھی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جو تمہارے موجودہ شیخ کے ادب کے خلاف ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خاص ہدایت کیا تھیں۔ مولانا رومی نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ دیکھو، جب تم حضرت شمس الدین تبریزی کے سامنے بیٹھے ہو نا، تو وہاں شیخ صلاح الدین کا ذکر ہرگز نہیں کرنا، اور بالکل اسی طرح جب شیخ صلاح الدین کی محفل میں ہو تو وہاں حضرت حسام الدین کے کمالات بیان نہ کرنا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ان تمام بزرگوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں، سب کے سب اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پورا دھیان اور آپ کی گفتگو کا مرکز صرف وہی ذات ہونی چاہیے جس کے سامنے آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ کسی اور شیخ کے کمالات اپنے موجودہ شیخ کے سامنے بیان کرنا طریقت میں اسے ایک قسم کی ناشکری اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے اس بے مثال ادب کی جڑیں اگر ہم تلاش کریں تو وہ ہمیں سیدھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے تو وہ کبھی اپنی طرف سے کسی اور نبی یا پیغمبر کے حالات بیان نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کا ذکر چھیڑ دیں تو اور بات تھی۔ صحابہ کا یہ جو خاموش ادب ہے نا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ کا ہادی اور رہنما آپ کے سامنے ہو تو بس پھر آپ کی آنکھ، آپ کے کان اور آپ کی زبان پر صرف اور صرف اسی کا پہرا ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ خوبصورت طریقہ ہے جو اولیاء کرام نے اپنایا اور آگے اپنے سالکین کو سکھایا۔ تو ناظرین، ان تمام واقعات، ان ساری باتوں کا آخر نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ صرف یہ ہے کہ روحانیت اور طریقت کے راستے پر کامیابی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کا دھیان، اس کی توجہ اور اس کی محبت کا بس ایک ہی مرکز ہونا چاہیے، اور وہ ہے اس کے اپنے شیخ کی ذات۔ چاہے آپ حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات پڑھ لیں یا مولانا رومی کی مثنوی اٹھا کر دیکھ لیں، سب بزرگ اسی ایک بات پر زور دیتے ہیں
کہ مرشد کامل میں فنا ہو جانا ہی دراصل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے محفوظ اور سیدھا راستہ ہے۔ جب ہم اپنے دل کو ایک ہی دروازے پر پوری طرح جھکا دیتے ہیں نا، تبھی ہمیں وہ اصل نور نصیب ہوتا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت اور روحانی گفتگو کے اختتام پر ہم اس پرسکون منظر کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سچے ادب کی روشنی سے منور فرما، ہمیں کامل مرشد کی وہ سچی طلب اور مکمل یکسوئی عطا فرما جو ہمارے باطن کے تمام اندھیروں کو دور کر دے، ہمیں اپنی رضا کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے دلوں میں ادب اور محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آمین۔ اس وضاحتی پیشکش میں ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔